السلام علیکم. آج کی یہ ویڈیو ہالی ووڈ کی مووی کنگس مین کے بارے میں ہے جو 2014 میں ریلیز ہوئی تھی. Mankind is the virus, and I'm the cure. Sounds like a lot of people are going to die. مووی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اس پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے. اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ مووی 2014 میں آئی تھی، لیکن اس میں جو باتیں جو ٹیکنالوجی کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو شو کیا گیا ہے، وہ اب آ کے 2020 میں آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو وہی ٹیکنالوجی نظر آئے گی، اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو بھی موقع ملے کہ اپنے آپ کو اس خطرناک ٹیکنالوجی سے بچائے اور آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہو کہ اس ٹیکنالوجی کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، کیونکہ اس میں ایسے بہت سے انفارمیشن دی گئی ہے. اس کر کے بتائیں کہ آپ کا اس مووی کے بارے میں کیا خیال ہے. تھینک یو. Those idiots who call themselves politicians have buried their heads in the sand and stood for nothing but re-election. When you get a virus, you get a fever. That's the human body raising its core temperature to kill the virus. Planet Earth works the same way. Global warming is the fever. Mankind is the virus. We're making our planet sick. A cold is our only hope. If we don't reduce our population ourselves, there's only one of two ways this can go. The host kills the virus, or the virus kills the host. Either way, the result is the same. The virus dies. جی دوستو، یہ جو بلینئر ہے اب یہ اس کو بتا رہا ہے اپنے پارٹنر کو کہ یہ جو پولیٹیشین ہے، سیاستدان ہیں پوری دنیا میں، ان کے اوپر ہم نے کتنے پیسے خرچ کیے، لیکن کیا ہے، فضول گیا سب کچھ. جو ہم نے ان کو کام دیا تھا کہ یہ جو کرہ ارض ہے یہ بالکل اپنی اوریجنل حالت میں، اصلی حالت میں رہے، ماحولیاتی آلودگی نہ بڑھے اور گرمی نہ بڑھے اور یہ وہ، لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سارے سیاستدان ہیں یہ ہو گئے ہیں فیل. اب مجھے چلنا ہوگا اپنے حساب سے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو انسانی جسم ہے اس میں جب کوئی وائرس انٹر ہوتا ہے تو وہ جسم اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ٹمپریچر پیدا کرتا ہے، مینس انسان کو بخار ہو جاتا ہے تاکہ وہ اس وائرس کا یا بیماری کا مقابلہ کر سکے. اب وہ یہی مثال زمین اور انسان کی فٹ کر رہا ہے وائرس کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان اس کرہ ارض پہ ایک وائرس ہے اور یہ جو کرہ ارض ہے، زمین ہے، یہ ایک میزبان ہے، اور یہ جو انسان جس کو یہ وائرس بول رہا ہے اس کے گھر میں اتنے داخل ہو چکے ہیں کہ اب اس کہ گھر میں جگہ نہیں بچی. اب اس کرہ ارض جو کہ میزبان ہے اس کو اپنے گھر کی فکر پڑ گئی ہے کہ اگر یہ وائرس انٹر ہوتے رہے تو انہوں نے میرے گھر پہ قبضہ کر لینا ہے، تو جس سے کیا ہوگا کہ یہ اس کے ماحول خراب ہو جائے گا، آلودگی بڑھ جائے گی اور گرمائش بڑھ جائے گی، آب و ہوا کا مسئلہ آ جائے گا. اب وہ یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں اب اس وائرس کو ختم ہونا ہوگا، یعنی کہ اس انسان کو ختم ہونا ہوگا جو یہ اس مووی میں بتانا چاہ رہا ہے. اور وہ کیسے کرے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بس دیکھتے رہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے یہ ایک سائنسدان آ گیا اس کے قبضے میں، اس کو جاسا دے رہا ہے بھائی میرے ساتھ مل جاؤ، میرے ساتھ مل کے کام کرو میرے منصوبے پہ، تو ہم سب مل کے اس دنیا پہ راج کریں گے. اب وہ جس منصوبے پہ کام کر رہا ہے وہ منصوبہ گھومتا ہے، گردش کرتا ہے ایک سم کے ارد گرد. جی Some climate change doomsayer expounds something called Gaia theory about the world healing itself or something. سائنسدان کچھ خفیہ اداروں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور جو کہ بتاتے ہیں کہ یہ کہ گایا تھیوری کے اوپر کام کر رہا ہے. آگے جا کے جب یہ ان کے قابو میں آتا ہے تو یہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو بعد میں بتایا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ گایا تھیوری کے اوپر نہیں کام کر رہا ہے، یہ اصل میں گائل سم کے اوپر کام کر رہا ہے. تو اگر دوستو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ گایا تھیوری کیا ہے، اس کے اوپر میں ایک اسپیشل کلپ بناؤں گا. کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں تو تاکہ آپ کو ٹائملی وہ نئی ویڈیو بھی مل پائے. اب دیکھتے ہیں یہ جو گائل ہے سم، جو گائل سم ہے اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو بلینئر ماسٹر مائنڈ ہے اب اس نے اس سائنسدان کی گردن میں ایک چپ نصب کر دی ہے. اس چپ کا نام ہے جی RFID، ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن. یہ اس لیے تاکہ وہ اس سائنسدان کی سارے
جو حرکات ہیں یہ کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھ سکے. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو چپ ہے RFID یہ کیا ہے تو میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا, آپ سبسکرائب کریں چینل کو. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس نے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اس کے ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہے جس کا مقصد پوری دنیا کو کنٹرول کرنا, جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے جیسے آپ بھی سمجھتے ہیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ اس کو دیکھتے رہیں. یہاں سے اب ہوتی ہے اصل کہانی شروع. لیٹس اسٹارٹ. You and why they let you go? I have no idea what to talk. I'm not supposed to say it, but it was. For God's sake, I barely touched you. Oh man. جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ خفیہ اداروں کے ہتھے چڑھا تو انہوں نے کوشش کی کہ اس سے انفارمیشن لیں کہ یہ کیا کام کر رہا ہے, کیونکہ ڈور تو تھا ان کو. لیکن اس سے پہلے کہ یہ سائنسدان نے کچھ بتاتا, اس کی گردن ایک دھماکے سے اڑ جاتی ہے اور یہ ڈاکٹر ختم ہو جاتا ہے. اور وہ کیسے؟ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, وہ جو چپ ہے RFID وہ جو بلینئر ہے ماسٹر مائنڈ اس کو ٹریس کر رہا تھا. جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ یہ کام خراب ہونے والا ہے اس نے جس کلک کیا اور بندہ ختم. اسی طرح اس ماسٹر مائنڈ کے جتنے بھی پارٹ ہیں ان سب کے گلوں میں گردنوں میں انہوں نے چپیں لگائی ہوئی ہیں. جیسے ہی ان کو شک ہوگا اس ماسٹر مائنڈ کو وہ ان کو ختم کر دے گا. Things up. Bring the product release forward. یہ ہے جی اس کہانی کا انٹرمیشن. اس نے حکم دے دیا ہے کہ وہ جو سم لانچ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو اب اس کی پروڈکشن شروع کر دیں. اب وہ اربوں میں اس کی پروڈکشن شروع ہو گئی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اب اس کو جلدی سے جلدی لانچ کیا جائے. اس کو تھوڑا سا شک ہو گیا کہ اس سے پہلے کہ میرا یہ جو منصوبہ ہے اس کو کوئی آنچ نہ پہنچے تو میں اس کو کامیابی کے ساتھ حاصل کر سکوں جو بھی میرے برے یا اچھے جو بھی مقاصد ہیں. تو یہ ہوا پھر یہ. As of tomorrow, every man, woman, and child can claim a free SIM card compatible with any cell phone, any computer, and free calls, free internet for everyone. Forever. میرے ساتھ میرا ایک دوست ہے جو کہ سم اسپیشلسٹ ہے. وہ آپ کو بتائے گا یہ جو سم لانچ ہوئی ہے اس سم کی گائل سم کی خصوصیات کیا ہیں. جی توجہ فرمائیں. اس سم کی بہت سی خصوصیات ہے. اس میں نہ صرف آپ کو مفت کے کالیں ملیں گی, آپ کو انٹرنیٹ بھی ملے گا. ہر کسی کو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہاں سے یہ وہ سم مفت میں استعمال کر سکتا ہے. اپنے پیاروں کو کالے کر سکتا ہے. اس سے مفت میں تیز رفتار ڈاؤن لوڈنگ کر سکتا ہے. اور اس کی فریکوینسی اتنی تیز ہے کہ آپ سیکنڈوں میں بھی اچھی مووی سی جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہی جو ہے نا اس سم کی خصوصیات ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ اور بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, لائنوں میں لگے ہوئے ہیں؟ بس اس جو سم اناؤنس ہو گیا ہے اب لوگ جو ہے نا قطاروں میں کھڑے ہیں اس سم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ایسی خصوصیات والی سم میں تو مس نہ کروں. اگر ایسے اناؤنسمنٹ ہو جائے تو میں تو جو ہے نا وہاں پہ کیمپ لگا کے اس سم کو حاصل کرنے کی چاہے یہ زندگی کی آخری سم کیوں نہ ہو. تو آخری ہو یا جو ہو مفت تو ہے نا, مزے تو لینے ہیں نا مفت کے. تو لوگوں نے خرید لیا ہے, یہ کیا کر رہا ہے؟ سم تو لوگوں نے خرید لیا ہے لیکن اس کی جو فریکوینسی ہے وہ اس امیر شخص نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اور اب آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں اس نے سم کی فریکوینسی تو گھما دی, اور گھمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فریکوینسی بڑھا دی. اور جیسی فریکوینسی بڑھ گئی لوگوں کے ذہنوں پہ جو ہے نا اس کا اثر شروع ہو گیا, اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا پیار سے, جو ان کا پیار ہے وہ ہے تلواریں, بندوقیں, اور ان کا جو ہے نا بس ایسا کہے کہ ان کا دماغ پھر گیا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, مار رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نا قتل و غارت ایک چرچ میں جو پرسکون اور امن کی جگہ ہے وہاں ہو رہی ہے. اچھا یہ کیا پوچھ رہا ہے کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے یہ اس شخص سے پوچھ رہا ہے کہ میں تو یہاں عبادت کے لیے آیا تھا, ذہنی سکون کے لیے آیا تھا, یہ تم نے ایسا کیا کیا کہ میں اپنا دماغی توازن کھو دیا اور میں نے اتنے لوگوں کو مار دیا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا. اس کو جواب دیتا ہے دیکھو بھائی یہ تو ایک چھوٹا سا تجربہ تھا, ٹھیک ہے, وہ ہو گیا میرا کامیاب, تو اب ہم اس کو بڑے پیمانے پہ یعنی کہ اب ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا میں. دیکھیں یہ پوری دنیا کے بہت بڑے لیڈر ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, اس کا آغاز ہونے والا ہے. اور جیسے آغاز شروع ہوا یہ ساحل پہ لوگ بیٹھے ہیں, فریکوینسی بڑھی, ریڈیشن بڑھی, سب نے اپنے موبائلوں کو دیکھا. یہ کیا ہو رہا ہے جی بتائیں آپ.
बस तजुर्बा तो छोटे इलाके में कामयाब हो गया, अब ये तजुर्बा पूरी दुनिया पे हो रहा है और आपने फिर देखा कि एक दफ़ा फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है और शुरुआत हो रही है जी लंदन से। से। आप लंदन में हालात देखिए, ये सैटेलाइट ने क्लोज ले लिया और आप देख रहे हैं लंदन की स्ट्रीटों पे कत्ल व गारत शुरू हो गई है। ये लोग ये ख़ुद नहीं कर रहे बल्कि ये उस फ्रीक्वेंसी के कमालात है जो इस सिम की सबसे बड़ी खुसूसियात है, और इसी कमालात की वजह से अब आप दूसरी जगह पे देखिए जी साहिल समंदर पे, एक दफ़ा साहिल समंदर पे जो लोग नहाने आ रहे थे अब वो मारने लगे हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को जो है ना कत्ल करे। फुटबॉल के ग्राउंड में भी आप देख सकते हैं हालात वही है, हर जगह पे जो है ना फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, और वो बंदा जो है ना वो हुकूमत की तंजीमें वो सिस्टम से देख रही है कि ये क्या हो रहा है और ये कौन कर रहा है। आप एक माँ को देख रही है जो अपनी बेटे को बच्ची को मारने के लिए छुरी उठाई हुई है, और ये भी सिम की कमालात है। यानी कि इंसान तवाज़ुन खो बैठा, किसी का कोई एहसास नहीं है, सब एक दूसरे पे लग पड़े हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और ये देखें, ये थे बहुत ही साइड इफ़ेक्ट, बुरे इफ़ेक्ट ऑफ इस सिम के, जो कि इस मूवी में बताया गया है। हमने ये जो कुछ एक्सप्लेन किया है इस मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया है, इसमें कोई हमारी कोई पर्सनल स्ट्रॉन्ग राय नहीं है, क्योंकि देखें ज़रा ये दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही लग रही है, और ये आजकल वायरस भी इसमें शो हो रहे हैं। तो देखें, मेरे भी अंदाजे के मुताबिक इसी सिम के थ्रू आप इस दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी तो हर एक को पकड़ के कंट्रोल करना ये तो आसान नहीं है। बस एक ही वक्त में फ्रीक्वेंसी घुमाओ और लोग आपके कंट्रोल में। चलो, हमारी तो यही ख्वाहिशात है, नेक तमन्नाएं हैं कि जो कुछ इस मूवी में बताया गया है कभी भी रियल लाइफ में ऐसा ना हो, क्योंकि इस मूवी को देख के एटलीस्ट मुझे तो नींद भी नहीं आ पाती सुकून से कि जो इस मूवी में इन्होंने बता दिया है। बाकी जो भी है, आप समझदार हैं, सब चीज़ों को जानते हैं। ऐसी राय मेरी भी, अगर यही जो है नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इस सिम के, तो मैं तो कभी भी ये सिम ना खरीदो। मेरे साथ जो है ना ये मेरा अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये एक मूवी थी, इसके मतलब आप क्या कहेंगे? बस आपको तो खुद ही पता है कि हॉलीवुड से जो भी मूवी आती है उसमें क्यों ना कुछ फ्यूचर के बारे में बताया गया। वो जो 2011 में मूवी आई थी कंटेंजियस, और इसमें भी जो है ना एक, और सुनने में आया वो जो मूवी 2011 में आई थी, अब जो 2020 में जो कुछ हो रहा है उसमें काफ़ी हद तक सिमिलरिटी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जो 2020 में होना था वो 2011 की मूवी में दिखा दिया गया है। नहीं हो, वो भी मूवी थी, ये भी मूवी है, हम कुछ नहीं कहते, आप समझदार हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो इन लोगों के मंसूबे हैं जो पहले फिल्मों में आपको बता देते हैं कि हमने ऐसा करना है ताकि आप लोगों का माइंड बन जाए, और फिर जब हकीकत में आते हैं तो चले दोस्तों, जो भी है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।